اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم نے آپ کو صرف ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے جو ان سے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں کفار اللہ تعالیٰ کو اس نام سے نہیں پہچانتے تھے، کافر اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام سے نہیں پہچانتے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يُضِرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی مخالفت کرنے پر کمر بستہ رہتا ہے۔ اب پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کے کمال کا بیان بھی فرمایا تھا جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی نعمتوں کے باوجود کافر جو ہیں یہ اپنے کفر کے اوپر جو جمے ہوئے ہیں، اپنے کفر کے اوپر ان کا رہنا جو ہے یہ کتنا عجیب ہے یہ، اور یہ ان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یا پھر کافر اپنے رب کی مخالفت، یعنی یہ اپنے رب کی مخالفت پر کمر بستہ رہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت میں کافر سے مراد ابو جہل ہے، جس پر ویسے ہی اللہ کی لعنت ہے اللہ کی طرف سے، جو بتوں کی عبادت پر اپنے چیلوں کو ابھارتا تھا کہ بتوں کی عبادت کرو، کیونکہ بت ہی وہ چیز ہیں، وہ پتھروں سے بنائے ہوئے جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی ضرر دور کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد ابلیس ہے جو اللہ کی عداوت پر کھڑا ہوا ہے، کمر بستہ رہتا ہے۔ اور حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد شیطان ہے جو لوگوں کی گناہوں کے اوپر مدد کرتا ہے، اعانت کرتا ہے کہ لوگ گناہوں کی طرف رجوع کریں جو ان سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو کافروں کا حمایتی بنا کر بھیجا ہے، اور نہ ان کو جبراً مسلمان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نہ ہی آپ ان کے حمایتی ہیں کافروں کے، اور نہ ہی آپ جبراً ان کو مسلمان کریں کہ جی آپ زبردستی ان کو مسلمان کریں۔ اور 57 آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کر لے جو ان سے۔ یعنی میں نے تم کو جو قرآن مجید اور اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، میں اس پر کسی دنیاوی اجر کا طالب نہیں ہوں کہ مجھے کوئی دنیا کا اجر چاہیے اس کے اوپر۔ میں نے جو تمہیں قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، تم تک قرآن مجید پہنچایا ہے، اس لیے نہیں پہنچایا کہ مجھے اس کی کوئی قیمت چاہیے،
یا مجھے اس کے اوپر میں اجر کا میں طالب ہوں، نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص میرے طریقے کی اتباع کر کے دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ چیز صحیح ہے کہ اس کو اس چیز کی اجازت ہے۔ آگے آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا، توکل کی تفسیر ہم اس سے پہلے بے شمار جگہوں کے اوپر قرآن پاک کی تفسیر میں درس قرآن میں بیان کر آئے، وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے اندر، اور حمد کی سورۃ الفاتحہ کے اندر اس طرح۔ تو آگے فرمایا گیا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 59 کے اندر، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہی رحمان ہے، آپ اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔ آیت نمبر 59، یعنی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہو گیا، وہی تو رحمان ہے، آپ اس کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔ اب آیت میں بظاہر خطاب آپ سے ہے، اور اس سے اصل میں آپ کا غیر مراد ہے، کیونکہ آپ تو اس کے مصدق تھے، آپ تو تصدیق کرنے والے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور وہ عرش پر جلوہ فرما ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، علم کی جو طلب ہے، اس طلب میں میرے علاوہ اور کسی کی طرف رجوع نہ کرنا۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ عرش پر جلوہ فرمائیں، اس کی تفسیر ہم سورۃ الاعراف کے اندر بہت تفصیل سے بیان کر آئیں گے، پھر سورہ توبہ، سورہ یونس، بے شمار جگہوں پر اس کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکی ہیں کہ وہ عرش پر جو جلوہ فرمائے اس کی تفسیر جو ہے۔ اور آیت نمبر 60 کے اندر پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ اس حکم نے، اس نے ان کو اور متنفر کر دیا، اس نے ان کو اور متنفر کر دیا جان سے۔ تو اب کافر جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم رحمان یمامہ کے سوا اور کسی کو نہیں پہچانتے۔ اچھا، اس سے ان کی مراد مسلمہ کذاب کی طرف تھی۔ اب یہ چیز جون سی ہے، اب یہ ایک چیز یہ کہ یہ آیت جون سی ہے، آیت سجدہ ہے،
اچھا، رحمان اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، اور زمانہ جاہلیت میں کفار اللہ تعالیٰ کو اس نام سے نہیں پہچانتے تھے، کافر اللہ تعالیٰ کو رحمان کے نام سے نہیں پہچانتے تھے۔ اچھا، اب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، تو اب مشرکین مکہ جو ان سے وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا ہم نہ تو رحمان کو جانتے ہیں اور نہ رحیم کو جانتے ہیں، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں بھی کفار کا رحمان کے نام سے بھڑکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کا ذکر ہے اس چیز کا۔ تو رہی بات سورۃ الاعراف آیت نمبر 216 میں جو ہے، اس میں ہم نے آیات سجدہ کی تعداد اور اس میں ائمہ کی اختلاف کا ذکر بھی کیا تھا، بڑے ذکر سے اس کا درس ہوا تھا، وہ آپ اس آیت کی تفسیر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔